الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إليّ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 11ویں شریف قریب ہے اور سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کی شان کیا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے، یعنی قیامت کے دن جب گروہوں کو بلایا جائے، جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے، یہ پکارے جائیں ان کے نام سے، یہ پکارے جائیں یعنی ہم پکارے جائیں ان کے نام سے، غوث پاک کی قادری نسبت سے پکارے جائیں۔ جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے، یہ پکارے جائیں ان کے نام سے، ان کی دعوت میں ہو شامل ان کا نام، یوم تدعو کل ناسم بالامام۔ یہ رضا اور اس کے احباب اقربا، سب انہی میں پائیں رضوان و رضا، ان میں ہوں ان میں رہیں ان میں مریں۔ کیا بات ہے، ان میں ہوں یعنی قادریوں میں ہوں، ان میں ہوں ان میں رہیں ان میں مریں، ان میں انہیں عیش خلد ان میں کریں، یعنی جو انہی میں رہا انہی میں جیا انہی میں مرا، تو قیامت کے دن ہمیشہ کی جنت رب انہی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ ان میں ہوں ان میں رہیں ان میں مریں، ان میں انہیں عیش خلد ان میں کریں۔ دوستان محترم، اس حوالے سے چند روایات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور اخیر میں اس کے نتائج کی طرف بھی ہم توجہ کریں گے۔ برکت المصطفیٰ فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے قرآن کریم اور آپ کی سنت پر موت آئے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر وہ بزرگ کہتے ہیں حضور دعا کر دیں آپ کہ مجھے قرآن مجید اور آپ کی سنت پر موت آئے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی کہ حضور دعا فرما دیں کہ میری موت قرآن مجید اور آپ کی سنت پر آئے، یعنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوں، اس حالت میں مجھ پر موت آئے۔ میں قرآن و سنت کا شرکش نہ ہوں، قرآن و سنت کا نافرمان نہ ہوں، میں قرآن و سنت کا اطاعت گزار اور فرما بردار رہوں، اس حالت میں مجھے موت آئے۔ وہ بزرگ فرماتے میں نے 3 مرتبہ حضور سے دعا کی درخواست کی اور حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی کہا تیری موت قرآن و سنت پر کیوں نہ آئے جبکہ تیرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو کتنی بڑی نسبت ہے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس بات کی بشارت سنا رہے ہیں کہ ہاں تمہاری موت قرآن و سنت پر آئے گی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کیا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بزرگ اتنے بڑے کہ خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، کوئی نیکیاں کم رہی ہوگی ان کے پاس، کوئی تقوی پرہیزگاری طہارت کم رہی ہوں گی ان کے پاس، پھر بھی دعا حضور سے یہ کرا رہے ہیں کہ موت قرآن و سنت پر آئے۔ انما العبرۃ بالخواتیم، خاتمے پر اعتبار ہے۔ جتنا زیادہ پرہیزگار اور جتنا زیادہ علم والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خوف زدہ بھی ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے غوث پاک کے نشان قدم پر انہیں حسن خاتمہ کی بشارت عطا فرمائی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی ایک پوری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلے میں اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ ہر ایک کی موت توبہ پر آئے گی، اسے توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ نصیب ہو۔ غوث پاک کی مریدی بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے خود اپنے مریدوں کے لیے بشارتیں بتائی ہیں کہ میرے مرید کے لیے یہ بشارت ہیں، یہ بشارت ہیں۔ تو ایک مرتبہ غوث پاک سے کئی مشائخین نے مل کر کے پوچھ لیا کہ حضور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرے لیکن بیعت نہ کرے اور نہ آپ کے ہاتھ سے کوئی خرقہ لے تو کیا وہ بھی آپ کے مریدین میں شامل ہیں؟ کیا اسے بھی آپ کے مرید ہونے والے فضائل ملیں گے؟ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص خود کو میری طرف منسوب کر دے، یعنی اپنے آپ کو میرا غلام کہہ دے، اپنے آپ کو میری نسبت قادریت کی طرف منسوب کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ ایسا شخص میرے مریدوں میں سے ہیں۔ اور سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر عطا کیا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، عالم روحانیت کی باتیں ہیں۔
کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے دوستوں اور میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان سب کے بارے میں بارگاہ الہی سے مجھے یہ کہا گیا کہ ان سب کو عبد القادر ہم نے تیری وجہ سے بخش دیا ہے۔ غور فرمائیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا حمایت کا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان، زمین کا کوئی کونا آسمان سے خالی نہیں ہے، یوں ہی میرا مرید کہیں بھی رہے میرا دست حمایت اس کے سر پر ضرور موجود ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید تو میرا مرید بن جا، اس کے بعد اگر تو مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، وہاں تیری چادر ہٹے گی تو میں مشرق میں رہ کر اسے ڈھانک دوں گا۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بشارتیں اپنے مریدین کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، اور شیخ عدی بن مسافر بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ غوث پاک کے مریدوں کیا شان ہے مریدی کی۔ شیخ عدی بن مسافر فرماتے ہیں کہ دوسرے مشائخ کے مرید اگر مجھ سے خرقہ طلب کرتے تو بلا غور و فکر کے میں دے دیتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو خرقہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے مرید تو خود ہی دریائے رحمت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی دریا کو چھوڑ کر سقاوہ اور سبیل کی طرف نہیں آتا۔ یہ بزرگ غوث پاک کے مریدوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کی یہ شان ہے۔ اسی لیے دیکھیں سرکار مفتی اعظم ہند کے مرشد اور امام اہل سنت کے استاد سراج السالکین سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہ روی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قیمتی نور نور جملے ہیں، موتی ہیں، دامن میں سمیٹ لو اسے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شریعت اور طریقت میں اپنے آپ کو صرف مقلد سمجھیں، مجتہد بننے کی کوشش نہ کرنا۔ شریعت اور طریقت میں اپنے آپ کو صرف مقلد سمجھیں۔ مقلد کا مطلب گلے میں پٹا ڈالا ہوا، بغیر پٹے کا جو کتا بھی گھومتا ہے اسے لوگ آوارہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں میں اپنے گلے میں پٹا ڈالا ہوا رکھو، اپنے آپ کو مقلد سمجھو۔ ان دونوں پسندیدہ طریقوں میں سے کسی میں بھی ہرگز اجتہاد کا دعویٰ نہ کریں۔ شریعت میں حنفی اور طریقت میں قادری رہیں، اور اپنے آپ کو انہی حضرات کا مقلد جانے، ورنہ انجام خراب ہوگا۔ آگے فرماتے اس لیے کہ اس زمانے میں تقلید چھوڑنے کا انجام الحاد و زندقاہی ہے، گمراہیت ہے۔ شریعت میں امام اعظم اور طریقت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے تعلق رکھیں۔ یہ اپنے مریدین کو وصیت کرتے تھے، اور باضابطہ کتاب میں یہ بات لکھ کر گئے، کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ پھر چشتی نہ بنے، پھر نقش بندی نہ بنے، پھر سہرورد رفائی نہ بنے۔ میرے کئی بیانات اسی منبر سے آپ نے سنے ہوں گے کہ چشتیت، نقش بندیت، سہروردیت، ہر ایک کے اندر فیض غوث العظم دستگیر کا ہے۔ جو چشتی ہیں وہ چشتی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں، جو نقش بندی ہے وہ نقش بندی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں، جو رفائی ہے وہ رفائی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں۔ چونکہ یہ نقش بندی، سہروردی، یہ چشتی، نقش بندی، سہروردی، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، اور مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا۔ تو یہ بزرگان دین کی وصیتیں ہیں۔
اب اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی دیکھیں، حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ غوث پاک کے مرید بھی ہیں اور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کی محافل میں بیٹھتے تھے، اور غوث پاک جس منبر پر بیٹھتے تھے اس منبر کے سب سے قریب یہی بزرگ بیٹھتے تھے، غوث پاک کے قدموں کے قریب۔ اور جب غوث پاک نے یہ کہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو یہی بزرگ تھے جنہوں نے غوث پاک کے قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیے تھے، شیخ علی بن ہیتی۔ یعنی یہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، مگر یہ تو وہ ہیں جنہوں نے باضابطہ وہاں موجود تھے اور اٹھا کر گردن پر قدم رکھ دی۔ اور وہ کہتے ہیں جب تک قدم نہیں رکھے تھے تب تک روحانیت میں معاملہ کچھ اور تھا، غوث پاک کے قدم گردن پر کیا ہے، اللہ نے وہ مرتبے دیے جس کا کبھی شعور تک نہیں تھا۔ یہ غوث پاک کی بات۔ شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے شیخ علی بن ہیتی کو نیند آ گئی، اور جیسے ہی انہیں نیند آئی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے، اپنا واز وہیں پر اسٹاپ کیا، اور آ کر شیخ علی بن ہیتی جو سو رہے تھے ان کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے غوث پاک۔ جب شیخ علی بن ہیتی بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، تو شیخ علی بن ہیتی نے کہا حضور میں آنکھ لگ گئی تھی اور مجھے خواب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ تو غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم خواب میں کیا دیکھ رہے ہو، اسی لیے اٹھ کر کے میں تمہارے پاس آ کر بادب کھڑا ہو گیا۔ اب اس مجمع والے کو بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا تمہیں آ کر؟ کہا حضور نے مجھے یہ کہا ہے کہ اے علی بن ہیتی غوث الاعظم دستگیر سے وابستہ ہی رہنا، انہی کے قدموں سے جڑے رہنا، یہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو دوستان محترم آپ دیکھ رہے ہیں غوث پاک کے مریدوں کی یہ شان ہے، اور غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے پر یوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور علیہ السلام نے آ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ غوث الاعظم سے وابستہ رہنا۔ اور اسی پر بس نہیں، یہ بات بھی باضابطہ سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک شخص، ایک راہب تھا عیسائی جس کا نام سنان تھا، اس نے بتایا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں اسلام قبول کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا جو یمن میں سب سے بہتر شخص ہو، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ سنان کا کہنا ہے کہ میں اسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا اور اچانک مجھے نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، تو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں مجھے فرمایا سنان تم بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ایمان لاؤ، اس وقت روئے زمین کی سب سے عظیم شخصیت وہی ہیں، ان کے پاس پہنچا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں 13 عیسائی غوث پاک کی محفل میں آ کر مسلمان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے باشندے ہیں، ہم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ کس کے ہاتھ پر ایمان لائیں۔ اچانک غیب سے آواز آئی اے فلاح کے طلبگاروں، بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ۔ دوستان محترم دیکھ رہے ہیں آپ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں کی کتنی بڑی شان ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے مرید اگر تجھ میں کچھ کمی رہ جائے گی تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تیرے پیر کو تو باکمال کیا ہے، اے رضا تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ دوستان محترم ہم میں سے ہر شخص قادری نسبت لیے ہوئے ہیں،
اور قادری نسبت پر نازاں ہیں اور قادری نسبت کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں نجات، بخشش اور عزت و سرخروئی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یقیناً یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن مریدوں کو بھی غوث پاک نے کئی باتیں کہی ہیں کہ میرے مرید تجھے رہنا کیسے ہیں، میرے مرید تیرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو چلے گا کیسے، تو رہے گا کیسے، تیرا عقیدہ کیا ہوگا، باطل فرقوں کے حوالے سے تیری سوچ کیا ہوگی، تجھے کس عقیدے پر جم کر رہنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں سے میں نے 2 باتیں نوٹ کی ہیں آج کے خطبہ جمعہ کے لیے، جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی کوئی شخص اگر قادری ہیں تو قادری نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پھر غوث پاک کی تعلیمات بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور بالخصوص عقائد کے لحاظ سے۔ یعنی قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن میں کتنی بشارتیں ہیں، ایک نیکی کی تو 10 گنا ثواب، اللہ کی راہ میں ایک دیا تو جیسے ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالا، بالی اگی، پودا اگا، 7 بالیاں لگی، ہر ایک میں 100 دانے، 701 پر۔ یہ جتنی بھی بشارتیں قرآن میں ہیں وہ ساری بشارتیں اسی کے لیے ہیں جس کا عقیدہ درست ہے۔ اس کو گانٹھ باندھ کے رکھ لو اپنے دل و دماغ میں، اس سے 1 انچ آگے اور پیچھے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جتنی بھی بشارتیں ہیں ان بشارتیں اسی کو مل سکتی ہیں جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے۔ اسی طرح سے غوث پاک کی قادری نسبت پر جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ ساری بشارتیں اسی کو ملے گی جو غوث پاک کے بیان کیے ہوئے عقیدے کے مطابق قادری بن کر رہے گا۔ اب غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ آج تو دیوبندی سے بھی ملے، وہابی سے بھی ملے، سب ٹھیک، اور وہ قادری بھی، تو ایسے شخص کو قادری غوث پاک نہیں مانتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں الناجیت فہی اہل السنت والجماعہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں نجات پانے والا گروہ صرف ایک ہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَا يُكَاثِرُ أَهْلَ الْبِدْعِ وَلَا يُدَانِيهِمْ وَلَا يُجَالِسُهُمْ وَلَا يُقَرِّبُ مِنْهُمْ وَلَا يُهَنِّيهِمْ فِي الْأَعْيَادِ وَأَوْقَاتِ السُّرُورِ وَلَا يُصَلِّ عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا وَلَا يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ بل یباینہم ویعادیہم فی اللہ تعالی معتقدا ومحتسبا بذالک الثواب الجزیل والاجر الکثیر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں فعلی المومن، مومن کے لیے ضروری ہے اتباع السنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت و جماعت سے جڑا رہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑا رہے، ولا یکاثر اہل البدع، اور گمراہوں میں اضافہ نہ کرے، گمراہیت کی طرف جا کر کے گمراہوں میں اضافہ نہ کریں، ولا یدانیہم، اور ان گمراہوں سے نہ کوئی خرید و فروخت کریں، ولا یجالسہم، نہ ان سے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، ولا یقرب منہم، نہ ان کے قریب جائے، ولا یہنیہم فی الاعیاد واوقات السرور، عید کا وقت ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو انہیں مبارکباد تک نہ دیں، ان سے سلام تک نہ کریں، ولا یصلی علیہم اذا ماتوا، اور جب یہ گمراہ مرے تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں، ولا یترحم علیہم، اور ان پر رحم کرتے ہوئے رحم کی دعا بھی نہ کریں، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اللہ کی رضا کے خاطر، ان سے دشمنی رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور غوث پاک فرماتے یہ کام جب تو کر رہا ہو معتقدا و محتسبا بذالک الثواب الجزیل والاجر الکثیر، اور میرے اس فرمان پر میرے مرید
جب تو عمل کر رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ سے پہاڑوں جیسے ثواب کی امید رکھ کے کرنا، چونکہ تیرا کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا، تیرا کام رب کی رضا کے لیے ہوگا، تو اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ تو دوستان محترم، یہ فرامین ہے غوث پاک کی۔ تو اب قادری ہیں، قادری نسبت پر بڑی بشارتیں ہیں، مگر ان بشارتوں کا اہل مستحق 100% نہیں 1000% سے بھی زیادہ کوئی بات ہو تو میں یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسی کو ملے گی کہ جو غوث پاک کی ان تعلیمات پر عمل کرے گا۔ باقی پھر وہ اپنے آپ کو جیسے مسلمان کہنے والا کوئی بدعقیدہ ہے وہ اجر و ثواب سے محروم ہے، اسی طریقے سے اگر سنی عقیدے سے ہٹ کر کوئی اپنے آپ کو قادری لکھیں کہیں وہ بھی اجر و ثواب سے محروم ہے۔ دوستان محترم، اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، مگر وہ مرید بن جائے۔ رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید وہ ہوتے ہیں جو کڑاکے کی گرمی کے دنوں میں بھی روزوں کے پابند ہوتے ہیں، وفی ظلم اللیالی کاللعالی، اور رات کے اندھیروں میں ان کی پیشانیاں سجدوں میں چمکتی نظر آتی ہیں۔ تو دوستان محترم، مریدی کی بڑی بشارتیں ہیں، مگر ان بشارتوں کا مستحق بننے کے لیے ہمیں ان کے فرامین، ان کے عقائد کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم انہی کے فیضان و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے غلاموں میں جلائے، اور اللہ انہی کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔